اولئک الذین لعنہم اللہ، جڑے بندے رشتہ داری آپسی تعلق توڑے نے اے او لوگ ہیں جنہاں تے اللہ لعنت فرمائنا۔ لعنت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں اپنی رحمت تو دور کر دینا، اور جڑا اللہ دی رحمت تو دور ہو ونجے بات اس کو واسطے جائے پناہ تو ہو رہے ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا فَأَصَمَّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہاں بہرا کر دینا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، انہاں دی آنکھاں اندھا کر دینا۔ اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا قرآن دے اندر غور نہیں کرنے، جے قرآن دے اندر غور کرنا انہاں دے دلوں تے لگے تالے کھل منجنا، اور اے رشتہ داریاں آپس وچ کٹن نہیں آ بلکہ انہاں آپس وچ جوڑنا۔ اس نے حبیب نے اپنی حدیث دے اندر فرمایا 3 دن تو زیادہ تعلق نہ توڑو، اس واسطے کہ 3 دن تو زیادہ جس ویلے بندہ تعلق توڑے نا لازمی گل ہے، جس ویلے بندہ کوڑ لگ سی اس نال گل نہ کرے سی، جس ویلے نظر ہو سی اس نال گل سلام دعا نہ کرے سی۔ تو اگر تسی ماہر نفسیات کو پوچھو نا تے ماہر نفسیات آخنن کہ اس دے اندر ایک ہارمون پیدا ہو رہا اس دے جسم دے اندر جساں کورٹیسول آخنن، وہ ہارمون کی کرے نا اس دے اندر نفرت ودینا، جس ویلے نفرت ود سی نا تو اسا ذہنی تناؤ بلڈ پریشر اپ ہو سی، جلے بلڈ پریشر اپ ہو سی تو اٹیک دے چانسز ود ویسن۔ اسا عام بھی دیکھا ہو سی او بندہ معاشرے دے اندر جیڑا ہر ویلے غصے چ رہنا اس دے اندر بلڈ پریشر دا مسئلہ بہت زیادہ ہونا، دل دے مسائل زیادہ ہونے، اور جیڑا بندہ ہنس مک ہونا، ماہر نفسیات نے لکھا ہے جیڑا بندہ ہنس مک ہونا اس دے اندر جس ویلے وہ ہنس کے دوسرے بندے بولینا مسافہ کرینا تو اس دے اندر ایک ہارمون پیدا ہونے جس کا نام ہے آکسیٹوسن۔ وہ جڑے ہارمونن وہ خوشی والے ہارمونن تو اس دے کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہنا، اٹیک دا خطرہ بھی کم ہو گیا، وہ بندہ خوش و خرم زندگی گزارنا۔ جیڑا بندہ پہلے سلام کرے نا پہلے سلام کرنا پہلے صلح کی کوشش کرنا ایک کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ رب دے اوپر یقین مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ جیڑا پہلے سلام دے رہا نا تے اگلے بندے دے سلام دا جواب نہیں دیتا اللہ فرشتہ بھیج دینا، اللہ فرمانا ایک نہیں بہت زیادہ فرشتے اللہ بھیجنا، اور میں اس میرے بندہ صلح کی کوشش کی تھی اگلے بندے سلام دا جواب نہیں دیتا، اے میرے فرشتے جاؤ تسی جا کے سارے آکھو وعلیکم السلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصافح اخاہ لیس فی صدر واحد منہما علی اخیہ حنۃ لم تتفرق ایدیہما حتی یغفر اللہ لہما علی ما مضی من ذنوبہما۔ اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا جس ویلے 2 مسلمان آپس وچ ملن اور مل کے مصافحہ کرن، کی کرن؟ مصافحہ، آپس وچ ہاتھ ملانن، اور حالت کی ہونی دوہاں دے دل دے اندر اپنے مسلمان بھائی واسطے کوئی کینہ کوئی بغض کوئی دشمنی نہیں ہونی بلکہ خیر ہی خیر ہونی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اج تک انہوں نے ہاتھ واپس نہیں ہونے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ معاف فرما دینا۔ اس کو بھی اگلی گل حضور نے ارشاد فرمایا ومن نظر الى اخیہ لیس فی قلبہ او صدرہ حنۃ لم یرجع الیہ طرفہ حتی یغفر اللہ لہما ما مضی من ذنوبہما۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاتھ ملانا تو دور بھی گلے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان نال ویکھا محبت دے نال اور دل دے اندر کوئی کینہ بغض موجود ہے ایک ہی دوسرے خالی ویکھا محبت دے نال تے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ساڑے تے احسان فرمایا اساں دین اسلام نصیب فرمایا، اور یہ دین اسلام دے کے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزے رکھنے فرض ہیں، حج صاحب استطاعت تے فرض ہے، اسی طرح اس زندگی گزارنے واسطے اللہ تعالیٰ نے اساں جتھے حقوق اللہ عطا فرمائے نہ کچھ حقوق العباد بھی عطا فرمائے، اور انہاں حقوق العباد دے اندر بہت ساریاں چیزاں
اور اسلام اساں ان جڑیاں اخلاقی اقدار عطا فرمائیاں انہاں دے تے عمل کرنا، انہاں معاشرے دے اندر پھیلانا بحیثیت مسلمان ساڑے تے فرض ہے۔ اور اگر اسی انہاں اخلاقی اقدار دیتے، اخلاقی قدروں دیتے عمل نہ کرساں تو سچے اور پکے مومن کہلان دے قابل نہ ہو سا۔ انہاں ہی اخلاقی اقدار دے اندر آج دے اس جمعہ واسطے میں جڑا موضوع منتخب کیتا وہ موضوع ہے صلہ رحمی، آپس دے اندر تعلقات مضبوط کرنا، قطع تعلقی تو بچنا، اپنے رشتہ داراں دے نال چاہے وہ ماں دی طرف ہون چاہے وہ باپ دی طرف ہون اچھا سلوک کرنا، اس تے کی اجر ہے، اور تعلق توڑنا اس تے کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ ساری چیزاں کا آج اسی انشاءاللہ ذکر کرساں۔ اور اسلام کا اتوں تک بھی حکم دینا کہ اگر تواڈے والد صاحب اس دنیا تے نہیں رہے، چلے گئے، تو تسی کی کرو، اپنے والد صاحب دے دوست انہاں نال بھی اچھا سلوک کرو، اور یہ حقیقی طور تے تسی گویا اپنے والد دے نال اچھا سلوک کر رہے ہو۔ تے اگر جو اسلام اساں والد دے دوستوں دے نال حسن سلوک دی تاکید کرے نا، وہ اپنے رشتہ دار دے نال تاکید حسن سلوک کس قدر کرے نا، اسی ساری ایک عادت ہونی اسی چھوٹی چھوٹی گل تو آپس وچ کیا رہنے ناراض ہو رہنے اور ساری زندگی بعد اس ناراضگیاں اسی لے کے چلنے، جس موقع تے آئیے جس گل تے آئیے وہ سارے دل دے اندر ایک ہونا کہ اس بندے سارے نال اس طرح کیتا، اسا اس کو بدلا لینا، اسا آگے الٹا اسی طرح کرنا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث روایت کریں، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ جس ویلے ساری مخلوقاں پیدا فرمایا، حتی اذا فرغ منہم، جس ویلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقاں پیدا فرما دیتا، قامت الرحم، اس ویلے رشتہ داری رحم ماں دا پیٹ جڑا نا رحم کہلانا نا، اردو جساں رحم آخنے، اور رحم کھڑا ہو گیا اور او عرض کرے نا، یا اللہ جڑا بندہ ماں کٹ دے سی، یعنی ہو سی رشتہ دار لیکن قطع تعلقی کرے سی، صلہ رحمی نہ کرے سی، اور آپس میں ناراضگی اختیار کرے سی، تب تو اس نال کی ہو سی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے رحم کیا تو اس گل دے راضی نے کہ جڑا تا ملے سی صلہ رحمی کرے سی میں اساں اپنے نال جوڑ دی سا، جڑا تا کٹ دے سی میں اساں اپنے نال الگ کر دے سا، میں اپنے نال کٹ دے سا، الگ کر دے سا۔ اس تو مراد کی بھی کہ جڑا بندہ رشتہ داریاں پڑینا رشتے ملینا، فرمایا وہ اللہ دی رحمت دے زیادہ نزدیک ہو گنا، اور جیڑا بندہ رشتہ داری منقطع کرے نا کٹ دینا وہ اللہ دی رحمت تو دور ہو گنا، اللہ تعالیٰ دے غضب دے نزدیک ہو گنا۔ اور اساں کوشش کرنی چاہیے اسی او بندے نہ بنیے جڑے آپس تعلقات منقطع کرے، بلکہ او بندے بنیے جڑے آپس ایک دوسرے ملے۔ اور رب تعالیٰ دے کلام دے اندر موجود ہے، حضور فرمایا اس حدیث دے آخر دے فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فرمایا کہ اگر تساں زمین دے اندر حکومت مل بنجے، پاور مل بنجے، تو تسی زمین دے اندر فساد برپا نہ کرو،
اور آپس ایک دوسرے کی رشتہ داریاں منقطع نہ کرو. فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی اولئک الذین لعنہم اللہ، جڑے بندے رشتہ داری آپس تعلق توڑے نے اے او لوگ ہیں جنہاں تے اللہ لعنت فرمائنا، جنہاں تے اللہ تعالی لعنت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں اپنی رحمت تو دور کر دینا، اور جڑا اللہ دی رحمت تو دور ہو ونجے بات اس کو واسطے جائے پناہ تو ہو رہے ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا فَأَصَمَّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہاں بہرا کر دینا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، انہاں دی آنکھاں اندھا کر دینا. اور فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، فرمایا قرآن دے اندر غور نہیں کرنے، جے قرآن دے اندر غور کرنا انہاں دے دلوں تے لگے تالے کھل منجنا، اور اے رشتہ داریاں آپس وچ کٹن نہیں آ بلکہ انہاں آپس وچ جوڑنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کا روایت کریں گے، اور یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، جڑا راحم ہے وہ عرش دے نال لٹکا ہوا، عرش دے نال لٹکا ہوا صلہ رحمی. فرمایا تقول واخنا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جڑا ماں ملے سی اللہ اساں ملا دے سی، جڑا ماں توڑ دے سی اللہ اساں. اساں غور کرنا چاہیے ساڈا اپنے رشتہ داراں دے نال کیسا سلوک ہے، اپنے رشتہ داراں دے نال کیسا سلوک ہے. یہ ساریاں احادیث رشتہ داراں دے نال حسن سلوک تے مبنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرانی، فرمایا حضور نے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا بندہ جنت داخل نہ ہو سی، جنت داخل نہ ہو سی جڑا آپس ایک دوسرے نال قطع تلقی کرے نے. اور کوئی بندہ یہ جو ہونا کہ جس ویلے کوئی قطع تلقی کرے نا وہ وقت بھی اگو حسن سلوک کرے نا، وہ تعلق توڑنا نہیں بلکہ وقت کی کرے نا حسن سلوک کی کوشش کرے نا، تعلق جوڑنے کی کوشش کرے نا. اس واسطے کہ یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت تھی ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک بندہ آیا حضور دے کول اور آ کے آخنا یا رسول اللہ سارا کو صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے عرض کرنا اے اللہ دے پیارے حبیب میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اور میں اصلہم و یقطعونی، میں انہاں نال تعلق جڑے نا وہ میرے نال تعلق توڑ دینے، میں جوڑنے کی کوشش کرے نا وہ توڑنے کی فکر چونے. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ يُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں انہاں نال اچھا سلوک کرے نا وہ میرے نال برا سلوک کرے دیں. وہ بندہ کہہ رہا حضور دی بارگاہ وچ، فرمایا وَأَحْلِمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فرمایا میں انہاں نال بردباری میں سلوک کرے نا اچھا سلوک کرے نا اور او میرے نال بدتمیزی کرے نا، یجہلون میرے نال جہل امیز جہالت امیز سلوک کرے نا بدتمیزی کرے نا. فقال لئن كنت كما قلت، حضور نے اگر ارشاد فرمایا اگر انجی ہے جس طرح تسی کہہ رہے ہو کہ تسی اچھا سلوک کرنے ہو او اگو اچھا سلوک نہیں کرنے، فرمایا فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تسی گویا انہاں دیتے جہنم دی گرم چھائی سٹنے پہ ہو، یعنی اپنے اس عمل دی وجہ تو وہ جہنم دی اگ دا حصہ بن گئے سن کہ تسی اچھا سلوک کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. اور حضور یہ نہیں فرمایا کہ اب برا سلوک کرو، حضور نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا جب تک تساں یہ عمل جاری راسی اللہ کی طرف ایک مددگار فرشتہ تہاڈی مدد کرے نہ راسی، تہاڈی مدد کرے نہ راسی، تہاڈے واسطے اجر ہے اس واسطے گناہ ہے. جنہاں نال تسی اچھا سلوک کرنے وہ آگو اچھا سلوک نہیں کرنے، فرمایا تہاڈے واسطے اجر ہے لیکن انہاں واسطے کی ہے گناہ ہے. اور اسی طرح حضرت امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان دے اندر یہ حدیث روایت کی تھی. سنو ان ہشام بن عامر، حضرت ہشام بن عامر روایت کریں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
فرمانے میں حضور اے فرمانے سنا کمال نہیں وہ لوگ جڑے حضور دی حدیث سن رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں وہ اپنے کناں دے نال کی کر رہے ہیں سن رہے ہیں حضرت ہشام بن عامر فرمانے میں کی سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث کسی مسلمان واسطے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ تعلق توڑ دے 3 دن تو زیادہ 3 دن کی گنجائش رکھی گئی کیوں رکھی گئی اس واسطے کہ انسانی فطرت غصہ بھی ہے ناراضگی بھی ہے وہ 3 دن جو گزر بنن تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہنا اس سوچنے سمجھنے کا موقع مل رہنا اس واسطے حضور فرمایا کہ کسی مسلمان واسطے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی نال 3 دن تو زیادہ تعلق توڑے میں حیران ہونا لوگ مسجد بھی آنے نا آپس ناراض ہونے دوئی نال کھڑے نہیں ہونے دوئی نال کھڑے نہیں ہونے یہ میرے حبیب دی تعلیمات نہیں ہیں جنہوں کے سامنے سر جھکانا بس سر جھکا رہے ہیں تو کیا آخ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی یا اللہ تو پاک ہے تو بہت اعلیٰ بلند ہے لیکن اپنے عمل دے نال اسی انکار کر رہے ہیں عمل دے نال انکار کر رہے ہیں جس رب دے سامنے سر جھکانا اس رب نے تو اپنے قرآن دے اندر اس دے حبیب نے اپنی حدیث دے اندر فرمایا 3 دن تو زیادہ تعلق نہ توڑو اس واسطے کہ 3 دن تو زیادہ جس ویلے بندہ تعلق توڑے نا لازمی گل ہے جس ویلے بندہ کوڑوں لگ سی اس نال گل نہ کرے سی جس ویلے نظر ہو سی اس نال گل سلام دعا نہ کرے سی تو اگر تسی ماہر نفسیات کو پوچھو نا تو ماہر نفسیات آخنے کہ اس دے اندر ایک ہارمون پیدا ہو رہا اس دے جسم دے اندر جساں کورٹیسول آخنے وہ ہارمون کی کرے نا اس دے اندر نفرت بڑھنا جس ویلے نفرت ود سی نا تو اسا ذہنی تناؤ بلڈ پریشر اپ ہو سی جب بلڈ پریشر اپ ہو سی تو اٹیک دے چانسز ود ویسن اسا عام بھی دیکھا ہو سی وہ بندہ معاشرے دے اندر جیڑا ہر ویلے غصے چرانا اس دے اندر بلڈ پریشر دا مسئلہ بہت زیادہ ہونا دل دے مسائل زیادہ ہونے اور جیڑا بندہ ہنس مک ہونا ماہر نفسیات نے لکھا ہے جیڑا بندہ ہنس مک ہونا اس دے اندر جس ویلے وہ ہنس کے دوسرے بندے بلانا مسافر کرنا تو اس دے اندر ایک ہارمون پیدا ہونے جس کا نام ہے آکسیٹوسن وہ جڑے ہارمون وہ خوشی والے ہارمون تو اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہنا اٹیک دا خطرہ بھی کم ہو گیا وہ بندہ خوش و خرم زندگی گزارنا اور میں آگے ایک اور تمہارے سامنے حدیث رکھسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندہ اے پسند ہوئے نا کہ اس دے رزق وچ بھی برکت دیتی ونجے اس دی عمر دے اندر بھی برکت دیتی ونجے اس صلہ رحمی کیتا کرے وہ کی طرح کرے صلہ رحمی اپنے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک رکھے کہ رب عطا کرے سی رزق وچ بھی برکت عمر وچ بھی برکت رزق وچ برکت دا تو سارا پتہ تھوڑا رزق ہو سی لیکن وہ اپنی ساری ضرورتاں واسطے کیا ہوا سی کافی ہو ویسی اور عمر وچ کیوں برکت ہو سی تو محدثین نے جواب لکھا فرمایا عمر وچ ان برکت ہو سی کہ اللہ تعالیٰ اسا اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے سی اسا اللہ غفلت کی زندگی تو محفوظ کر گئی سی اور اللہ تعالیٰ اسا اے جے کم کرنے کی توفیق عطا کرے سی جڑے مرنے تو بعد بھی اس واسطے صدقہ جاریہ ثواب جاری رہا سی اس کا مطلب اے دے عمر دے وچ کی ہوئے سی برکت ہوئے سی اس واسطے کہ مرنے تو بعد بھی اچھے بندے دے ذکر دا جاری رہنا اے بندے واسطے ایک انعام ہے ایک تحفہ رب دا اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے بھی یہ دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اللہ دے نبی نے یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے یا اللہ میں اس دنیا تو چلا منجا نا تو پچھے میرا نیک ذکر باقی رہے اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیر شریف والے ہمارے استاد اساں دسے نے آپ اکثر دعا کرنے اور رونے کہ یا اللہ میں اس دنیا تو چلا منجا تو میں بھلا نہ دیتا منجا
بھلا نہ دیتا ونیا تے حضور نے کیا ارشاد فرمایا عمر اچ برکت دا ایک وظیفہ قطع تلقی نہ کرو تعلق جوڑو تعلق جوڑو جس ویلے تعلق جڑے سو نا اللہ تہاڈی صحت جس طرح میں آکھیا کہ ماہرین نفسیات آکھدے نے تے ایک ایجا ہارمون آکسیٹوسن پیدا ہونا جیڑا صحت بھی تہاڈی ٹھیک رانی عمر اچ بھی برکت رزق اچ بھی برکت اور حضور دی حدیث صحیح مسلم دی فرمایا مسلمانوں واسطے جائز نہیں آپس ایک دوسرے نال 3 دن تو زیادہ تعلق توڑ کے رکھن حضور نے فرمایا حضور دی حدیث سے فرمایا جس بندے 1 سال اپنے مسلمان بھائی نال تعلق توڑ کے رکھا وہ انج ہی ہے گویا اسے قتل کر دیتا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا اسے قتل کرنے کے برابر ہے اور حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ پہلے صلح واسطے اگے ہونا پہلے سلام دینا اللہ دی رحمت ود کے اس کا استقبال کرے گی اللہ دی رحمت ود کے اس کا کیا کرے گی استقبال کرے گی اے او بندہ اور یاد رکھے جیڑا بندہ پہلے سلام کرے نا پہلے سلام کرنا پہلے صلح کی کوشش کرنا ایک کمزوری کی علامت نہیں ہے اے رب دے اوپر یقین مضبوط ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ ہو گئے جس اپنی انا آگے نہیں آتا اس اپنی انا آگے اس اپنے انا کے اوپر لت رکھی اپنی عزت نفس دبایا اور دبا کے اگلے بندہ کہہ رہا ہے جی السلام علیکم کمزوری کی علامت نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے حضور نے فرمایا جڑے بندے 3 دن تو زیادہ آپس قطع تعلقی کرے لین فرمایا لم یجتمعا فی الجنت ابدا اسی حالت اگر اس دنیا تو ٹر رہے ہیں فرمایا جنت او دو آپس کبھی اکٹھے نہ ہو سکنا اللہ تعالیٰ دو مومن اللہ تعالیٰ دو جنت عطا فرما دے رہے اور قرآن اے آخنا کہ جنت جڑے متقی لوگ آپس اگر اتنے دوست ہیں تو جنت بھی کی ہو سن دوست ہو سن اور ہو سکنا دو پرہیزگار ہون اللہ دعا جنت عطا کر دے رہے فرمایا اگر اتنے قطع تعلقی کیتی ہے اور صلح تو بغیر اس دنیا تو چلے گئے فرمایا جنت دے دو اکٹھے کبھی بھی نہ ہو سن کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سن اور اگر ایک بندے نے سلام دے دیتا صلح واسطے لیکن دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیتا پت کیا اسی حضور کی حدیث سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن سَلَّمَ اگر اس سلام دیتا وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ دوسرے بندے نے سلام کا جواب نہیں دیتا فرمایا ردت علیہ الملائکہ جڑا پہلے سلام دے رہا نا تے اگلے بندے کے سلام کا جواب نہیں دیتا اللہ فرشتہ بھیج دینا اللہ فرمانا ایک نہیں بہت زیادہ فرشتے اللہ بھیجنا فرمایا اس میرے بندہ صلح کی کوشش کی تھی اگلے بندے سلام کا جواب نہیں دیتا اے میرے فرشتے جاؤ تسی جا کے سارے آکھو وعلیکم السلام اسا اللہ تعالیٰ دے فرشتے بھی ایک جماعت اب وہ سلام دا کی کر رہی ہے جواب دے رہی یعنی فرشتے بھی ایک جماعت اسا سلام دا جواب دے رہی وقت یہ اجر دا عالم کیا ہو سی اور فرمایا جڑا دوسرا بندہ جس سلام دا جواب نہیں دیتا اس نال کی ہو سی تو حضور نے فرمایا ورد علی الاخر الشیطان دوسرا شیطان آکسی کہ تو میرا سنگی تو میرا سنگی اس واسطے کہ تو رب دا حکم بھی موڑ دیتا حضور بھی حکم بھی موڑ دیتا تو اسا سلام دا جواب نہیں دیتا شیطان تو چاہنا کہ آپس مسلمان کبھی بولن نہیں ان آپس مختلف روان اختلاف روان شیطان آکسی تو میرا سنگی ہے اور ساڈے اتنے ڈیپینڈ کرنا اسا سوچنا اسا رحمان دا بندہ بننا یا شیطان دا بندہ بننا جیڑا سلام دا جواب نہ دے سی وہ شیطان دا دوست بن لینا اور گناہ دا حقدار بن لینا اور جیڑا سلام پہلے دے رہا اگر دوسرے سلام دا جواب دے دیتا تو حضور فرمایا دے اجر شریک ہو گئے دے اجر کی ہو گئے شریک ہو گئے جس سلام کا جواب نہیں دیتا تو جس پہلے سلام دیتا اللہ فرشتے نے ذریعے اس کی مدد فرمائیے
جس نہیں دیتا شیطان اسا ہور اکسایا کہ تو اور زیادہ ناراضگی اختیار کر، اور زیادہ ناراضگی اختیار کر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک اور حدیث ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، میں پڑھی نا یقین جانو میرے دل وچ اتنی خوشی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال اپنے بندے دے اس دے اوتے اللہ تعالیٰ اپنے بندے معاف فرما دینا۔ آخنے میں فارسی دے اندر رحمت خدا بہانہ نہیں جوید، اللہ دی رحمت پہ بہانے تلاش کرے گی۔ میں کس طریقے اپنے بندے نہ کے کر دے ماں معاف کر دے ماں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور اے حدیث بھی شعب الایمان دے اندر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نقل فرمایا، میں نہ حوالہ بھی دینا، کوئی ہندی گلا نہیں ہونی حضور دیا حدیثاں۔ اور کتنے خوش قسمت اسی اور کتنے خوش قسمت ہو تسی، میں بیان کر رہا ہوں آج تو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آج ایسے آپس سنا رہے ہیں۔ میرے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصافح اخاہ لیس فی صدر واحد منہما علی اخیہ حنۃ لم تتفرق ایدیہما حتی یغفر اللہ لہما علی ما مضی من ذنوبہما۔ اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا جس ویلے دو مسلمان آپس وچ ملن اور مل کے مصافحہ کرن، کی کرن؟ مصافحہ، آپس وچ ہاتھ ملن، اور حالت کی ہونی دوہاں دے دل دے اندر اپنے مسلمان بھائی واسطے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی دشمنی نہیں ہونی، بلکہ خیر ہی خیر ہونی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اج تک انہوں نے ہاتھ واپس نہیں ہونے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ معاف فرما دینا۔ حالے ہاتھ ہاتھاں دے اندرن، ہاتھ ہاتھاں دے اندرن جدا بھی نہیں ہوئے، لم تتفرق، حالہ جدا بھی نہیں ہوئے، اللہ گناہ کے کر دینا معاف فرما دینا۔ تے اسی کی کرنے ہیں اپنے مسلمان بھائی نال، اللہ ماشاءاللہ زیادہ لوگ اچھے بندے ہیں، لیکن اسی اپنے مسلمان نال قطع تعلقی ہو گئی، غلطی جس دی بھی ہے، میں یہ گل نہ کرنا، غلطی ہونی تو تا ہی ناراضگی ہونی، کچھ نہ کچھ ہونا ناراضگی تا ہی ہونی نا جی، ہندو تک کوئی نہیں ناراضگی ہونی، غلطی جس دی بھی ہے، تسی غلطی نہ دیکھو، تسی اللہ اور اس دے حبیب دا حکم دیکھو، اللہ اور اس دے حبیب دا حکم دیکھو، اور اس نے حکم دے اگے سر تسلیم خم کرو۔ مسلمان دا معنی کے بھی اسی آخنا نا اسی مسلمان ہاں، مسلمان دا معنی کے بھی فرما بردار، تابع فرما، اللہ تعالیٰ دے حکم دے اگے سارے جھکاونے آیا۔ تو جس ویلے رب اور رسول دا حکم سارے سامنے آ گیا تو سارے کام بننا، اسی غلطی نہ دیکھیے، اسی شیطان آئے پاسے شیطان باغ سی اس طرح نہ ہنج کیتا، اس طرح نہ ہنج کیتا، فلاں موقع تے ہنج ہویا، اسی دیکھیے کہ رب رحمان دا حکم اور اس نے حبیب مکرم دی حدیث جنہیں اس نے عمل کرسانا اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر عطا فرماسی۔ دیکھو نا حدیث فرمایا دو مسلمان میں مصافحہ کیتا، ہاتھ جدا نہیں ہوئے، اللہ گناہ کے کر دیتے معاف فرما دیتے۔ اور اس کو بھی اگلی گل حضور نے ارشاد فرمایا ومن نظر الى اخیہ لیس فی قلبہ او صدرہ حنۃ لم یرجع الیہ طرفہ حتی یغفر اللہ لہما ما مضی من ذنوبہما۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاتھ ملانا تو دور دی گل ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان نال دیکھا محبت دے نال اور دل دے اندر کوئی کینہ بغض موجود ہے، ایک ہی دوسرا خالی دیکھا محبت دے نال، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دینا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دینا۔ اس تو ود کے بندے مومن ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں، چل پڑو تو اس ویلے تا اگو دل زیادہ راما کیوں رہنیان کھل رہنیان، تو یہ بندہ چلنا ہی نہ چاہے۔ آخری حدیث ٹائم نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں ملن، پہلے میں حدیث بیان کی تھی، فرمایا فَإِنْ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اگر وہ دونوں ملن ایک ہی بندے دوسرا سلام دیتا، فرد السلام اس سلام کا جواب دے دیتا، پہلے ناراضگی، فرمایا اشترکا فی الاجر، اجر دے وچ کیا ہوا سن
شریک ہو گئے سن. وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ فرمایا اگر دوسرے بندے سلام کا جواب نہیں دیتا فرمایا باری ھذا من الاسم وبعد الاخر فرمایا جس سلام دیتا وہ قطع تلقی دے گناہ تو پاک ہو گیا اور جس سلام کا جواب نہیں دیتا وہ اس گناہ کا حقدار بن گیا. اس گناہ کا کی بن گیا؟ حقدار بن گیا. اسی مسلمان آپس وچ کیواں بھائی بھائیاں آپس وچ کیواں بھائی بھائیاں اور بھائیاں دا کم کی ہونا آپس وچ بڑھا کے رکھنا نہ کہ آپس وچ قطع تلقی کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مشکات شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس فرمایا جیڑا لوگوں تے رحم نہیں کرے نا اللہ بھی اس سے رحم نہیں کرے. یہ رحم ہی ہے دل کے اندر محبت دا پیدا ہو جانا, دل کے اندر اصلاح کی کوشش دا پیدا کرنا. اسی سارے اج اتھوں نیت کر کے اٹھیے جس مسلمان نال ساڈی قطع تلقی ہے اسی اساں کی کرساں ختم کرساں اور پہلے سلام دے کے اللہ دی رحمت دے کے بنساں حقدار بنساں. اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرمائے.